جی جناب، ویدر بڑا اچھا ہے اور سفر کے لیے یہ موسم بہت اچھا ہے۔ بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو نئی ڈیسٹینیشنز ایکسپلور کریں۔ سفر ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، نسل پرست نہیں رہنے دیتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ بھی دنیا میں نظریات ہیں اور وہ اتنے غلط بھی نہیں ہیں، اتنے برے بھی نہیں ہیں، وہ آپ سے مختلف ضرور ہیں۔ آج ایک نظم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر کبھی میری یاد آئے، اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا۔ اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا۔ اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جاں نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے۔ اگر کبھی میری یاد آئے میں خوشبو، اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا۔ میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا۔ اگر ستاروں میں اوس قطروں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا۔ کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی سلگ چکا ہوں۔ تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا۔ کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تمہیں صدائیں دوں گا، سمندروں کے سفر پر نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا۔ خواتین و حضرات، نئی ڈیسٹینیشنز ضرور سرچ کریں۔ ہم اس دفعہ اسلام آباد سے مانسہرہ اور مانسہرہ سے شنکیاری دیکھ کے آئے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے وہ حویلی دیکھی جس میں ڈرامہ چل رہا ہے اس وقت پی ٹی وی کے اوپر، کچھ سنگ ماں کے نام سے۔ میں تو وہ نہیں دیکھ سکی، لیکن جو لوگ ٹی وی ڈرامہ دیکھتے ہیں وہ جیسے ہی وہاں پہ انٹر ہوئے ہیں اس حویلی میں، تو انہوں نے دیکھتے ہی جو ان کی خوشی تھی وہ دیدنی تھی، اور انہوں نے جس طرح وہ اس حویلی کو دیکھا، وزٹ کیا، وہاں کے پرنس اکبر سے ہماری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے جس مہمان نوازی سے ہمیں ویلکم کیا، ہمیں حویلی میں مختلف نوادرات دکھائے، تو وہ بہت ہی اچھا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ پاکستان میں ایسے باشعور لوگ ہیں، ایسے کھلے ذہن اور فکر کے مالک لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور انہوں نے ہماری ٹیم کو اپنی حویلی دکھائی۔ وہاں ایک بات بھی ضمناً اس میں کروں گی کہ میں چونکہ ٹورسٹ لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں ٹورسٹ مختلف گروپس کے ساتھ بھی ہوں، ایگری ٹورزم کے ساتھ بھی چونکہ میرا تعلق ہے، آپ سب کو پتہ ہے میں ایگری ٹورزم کی والنٹیئر ہوں، تو اسی طرح سیفران ٹورز میں بھی میں ان کے ساتھ بھی اکثر ٹورز کرتی رہتی ہوں۔ تو خواتین و حضرات، جب ایسی جگہوں پہ جائیں، کوئی بھی تاریخی حیثیت کی جو جگہیں ہوتی ہیں، تو اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا بھی ہم سب کا فرض ہے۔ پرنس اکبر نے وہاں پہ ہمیں شیئر کیا کہ جب ان کے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس دوران چونکہ ظاہر ہے ہم حویلی میں اس جگہ پہ بہت سارے لوگ تھے، اور ان کی کچھ نوادرات جو ہیں وہ چوری ہو گئیں، گم ہو گئیں، تو وہ چیز میرے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھی کہ یہ جگہیں جب کوئی اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتا ہے، ڈرائنگ روم کھول دیتا ہے ہمارے لیے، تو پھر ہمیں وہاں جانے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، ہمیں ان آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آپ پچھلے دنوں ایک جملہ پڑھا، قیمتی ہو کر سستے ہو جائیے، تو اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن جو زندگی گزرتی جا رہی ہے، آپ ان لوگوں کو جن کے لیے آپ کے 2 منٹ، آپ کا ایک دستخط جن کا بہت سا وقت بچا سکتا ہے، تو ان کے لیے آپ قیمتی ہیں نا۔ تو اگر آپ ان کا کام فوراً کر دیتے ہیں، آپ ان کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں، اگر آپ ان کے لیے آسانی کا باعث بن جاتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کے لیے قیمتی ہو کے سستے ہو سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب سے مجھے اس تھاٹ کی سمجھ آئی ہے، کچھ چیزیں تو میری شخصیت میں پہلے سے تھیں، لیکن کچھ میں نے سیکھی ہیں،
اساتذہ کے پاس بیٹھ کے، اور جن میں میرے سے چھوٹی عمر کے اساتذہ بھی ہیں، میں ہر اس شخص کو اپنا استاد کہتی ہوں جس سے میں کچھ سیکھتی ہوں۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنے سرکل میں ہم میں سے ہر شخص 100 50 10 20 30 ہزار لوگوں کا انفلوئنسر ہے، اس کے لیے قیمتی ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو تو دستیاب ہوں، جب انہیں کوئی تکلیف ہو تو انہیں پتہ ہاں بھی شازیہ ہے ہمارے پاس، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، ہم اسے دکھ شیئر کر سکتے ہیں، ہم اسے یہ مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اپنے سرکل میں خواتین و حضرات قیمتی ہو کر سستے ہو جائیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اپنے وہ راز شیئر کرے گا جو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آج کے لیے اتنا ہی۔